بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ ہر مہینے کی طرح اس مہینے بھی چاند کی 13، 14، 15 یعنی کہ ایام 20 میں ایک بہت خاص بلکہ خاص الخاص درود شریف کی ریاضت کروائی جا رہی ہے، اور یہ اتنا خاص درود پاک ہے کہ اس کے متعلق مشہور ہے کہ جو اس کی کثرت کرتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اس پر اسرار الہی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا باطن روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا باطن منور ہونا شروع ہو جاتا ہے، علم غیب کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں، وہ صاحب کشف بن جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس درود پاک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو اس کی کثرت کرتا ہے نا، وہ اللہ کا مقرب بندہ بننے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ عبادت گزار بن جاتا ہے۔ تو اس درود پاک کی ایک خاص تاثیر یہ ہے کہ جو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھتا ہے وہ بہت زیادہ عبادت گزار بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ پریشانیوں سے نجات کے لیے اور حاجات کی تکمیل کے لیے اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہ اور قرب خاص کے حصول کے لیے یہ درود پاک بہت ہی بہترین درود پاک ہے۔ اور جو بھی اس ریاضت کو کرے گا، کیونکہ یہ ریاضت ایسی ہے کہ یہ نامہ اعمال کو نیکیوں سے وزنی کر دینے والی ریاضت ہے، اور رجب المرجب کا مہینہ یہ ویسے بھی اللہ کا مہینہ ہے۔ حدیث طیبہ میں آیا نا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم میرا مہینہ، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اولیاء کرام فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب رجب المرجب اللہ کا مہینہ ہے تو فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کی رضا حاصل کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، تمہیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، تمہیں اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرما لے، تمہیں مقبول بارگاہ اور برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لے، تو اس مہینے میں اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ تو اس مہینے میں جو ریاضت کروائی جا رہی ہے اس میں اللہ کے ذکر کی ایک خاص تسبیح ہے، اور ایسے مقدس اور بابرکت کلمات ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنے بھی کلمات ہیں ان میں سے یہ کلمات بہت پسندیدہ ہیں۔ اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تسبیحات کے متعلق، ان کلمات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان کلمات کو پڑھنا مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور اس تسبیح کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو شخص کسی بھی بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہو، بڑی سے بڑی تکلیف اور آزمائش میں مبتلا ہو، وہ آزمائش کسی بھی صورت میں ہو، بھلے وہ رزق کی تنگی ہو، بھلے وہ بے اولادی کے معاملات ہوں، بھلے وہ قرض کے معاملات ہوں، بھلے وہ رشتوں کی بندش ہو، رزق کی بندش ہو، کاروبار کی بندش ہو، صحت کی بندش ہو، یا کسی بھی قسم کا ایسا معاملہ کہ جادو ٹونا سحر بندش کس نہیں ہے، تو یہ اتنی بابرکت تسبیح ہے کہ اللہ نے چاہا تو اس کی کثرت کرنے سے، اس کو ریاضت میں پڑھنے کی برکت سے آپ کی جو بندشیں ہیں، آپ پر جو گرہیں لگئی ہوئی ہیں، اللہ نے چاہا تو وہ گرہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ریاضت میں کیا پڑھا جائے گا، کس طرح پڑھا جائے گا، اور کس تعداد کے مطابق پڑھا جائے گا، یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ تو دیکھیں، ایام 20 یعنی کہ چاند کی 13، 14، 15 کو یہ ریاضت کروائی جا رہی ہے، اور چاند کی 13 یہ غروب آفتاب کے بعد ہی ریاضت کا وقت شروع ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ وضو کرنا ہے۔ یہ وضو جب کریں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا وضو زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا تو بغیر وضو بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں وضو کر لیا جائے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت کے کہ یا اللہ پاک کرم فرما، میں یہ ریاضت کرنے لگا ہوں تیری رضا کے لیے، تیرے حبیب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کے لیے، تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خوشنودی کے لیے۔ اور اگر کوئی حاجت آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے دل میں ہے، تو اس کی نیت بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک اس ریاضت کی برکت سے میری فلاں حاجت کو پوری فرما، یا میری پریشانی کو دور فرما۔ اچھا، آپ نے وضو کر لیا، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل کے پڑھ لیے، اس کے بعد آپ نے ایک بہت خاص تسبیح کہ جو اللہ نے چاہنا اس کا بینیفٹ آپ کو بہت زیادہ ملے گا، وہ ہے کلمہ تمجید کی تسبیح۔ اس تسبیح کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 کا جو عدد ہے یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ اچھا، کوئی 313 مرتبہ نہ پڑھ سکے تو پھر ایک تسبیح ضرور پڑھے۔ اچھا، اس کے بعد اس درود پاک کو کہ جسے درود نور کہا جاتا ہے، ویسے تو کوئی بھی درود پاک کہ جو آپ کو درست معنی و مفہوم کے ساتھ آتا ہو، جس کو پڑھتے ہوئے آپ کا خشوع خضوع قائم ہوتا ہو، تو آپ اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس مرتبہ
اس خاص ریاضت میں ہم درود نور پڑھیں گے کہ جو آپ کے دل کو اللہ کے نور سے منور کر دے گا، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے منور کر دے گا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس درود پاک کے کتنے بینیفٹس ہیں۔ یہ وہ خاص درود پاک ہے کہ اس درود پاک میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ کن پر؟ کہ جو نوروں کے نور ہیں، جو رازوں کے راز ہیں، اور جو عبادت گزاروں کے سردار ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس درود پاک کے رازوں کی۔ تو جو پہلا راز ہے جو اس درود پاک کی کثرت کرنے والے پر کھلتا ہے، وہ یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور الانوار ہیں۔ تو جب بندہ اس درود پاک کو پڑھتا ہے تو اس نور کی برکات اسے ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا دل جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے منور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ نور کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ علم کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ روحانیت کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ کائنات کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے خاص کرم اور اللہ کے خاص فضل کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو اس درود پاک کو پڑھتا ہے اس کا دل، اس کا دماغ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگلا جو راز ہے وہ ہے سر الاسرار۔ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا بلند مقام ہے، کتنی شان و عظمت ہے، کتنی شان و شوکت ہے، اور ان کا مقام و مرتبہ، ان کی شان و عظمت اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی بلند ہے، اللہ نے ان کو کتنا نوازا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ تو جو اس درود پاک کو پڑھتا ہے اس پر راز الہی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس پر غیب کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس پر کشف کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا باطن روشن اور منور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دل و دماغ کی گرہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ علم غیب کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ اچھا، تیسرا جو راز ہے بڑا انٹرسٹنگ، وہ یہ کہ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سید الابرار ہیں، کہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں، جتنے بھی پرہیزگار لوگ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سردار ہیں۔ تو اس درود پاک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو اس درود پاک کو پڑھتا ہے وہ نیک بننا شروع ہو جاتا ہے، وہ عبادت گزار بننا شروع ہو جاتا ہے، وہ پرہیزگار بننا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے اس کے اولیاء کرام کی جماعت میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ جو 313 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد اس درود پاک کو 4100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا، کوئی 4100 مرتبہ نہ پڑھ سکے تو 1100 مرتبہ پڑھ لے، لیکن 4100 میں 41 کا جو عدد ہے اس میں ایک راز ہے۔ 3 دن ہی تو پڑھنا ہے، ہمت کر کے پڑھ لیجئے، کوئی بڑی تعداد نہیں ہے، بڑی جلدی پڑھا جائے گا۔ اچھا، کوئی 4100 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکے تو پھر 1100 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھے، اور اگر کوئی 1100 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکے تو بھائی تھوڑی سی ہمت کر کے 313 مرتبہ پڑھ لے، اللہ نے چاہا تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور جب 3 دن ریاضت آپ کر چکے تو ریاضت کرنے کے بعد کوئی بھی شیرینی آپ جو آپ کا دل چاہے اپنے حسب استطاعت جو ہے وہ خرید لیجئے گا یا گھر میں بنا لیجئے گا، اور اس کے بعد فاتحہ شریف پڑھ کر اس کا ثواب جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں بھی پیش کیجئے گا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اس کا ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، پنجتن پاک اور تمام اولیاء کرام، صحابہ کرام اور تمام مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات اور اپنے مرحومین کو بھی اس کا ثواب اس حال کر سکتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور کمنٹس میں کسی بھی قسم کا سوال پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، اور آپ نے بخل نہیں کرنا، اس ریاضت کی ویڈیو کو آپ نے ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کرنا ہے، کہ جتنے بھی عاشقان رسول شریک ہوں گے، ریاضت کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، ان کا نامہ اعمال بھی نیکیوں سے وزنی ہوگا، اور آپ کو بھی اس کا ثواب ضرور ملے گا۔